ایک مرغی فروش تمام گوشت فروخت کر کے دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک شخص ہاتھ میں زندہ مرغی پکڑے ہوئے آیا اور قصاب سے کہا، بھائی ذبح کر کے گوشت بنا دو، تب تک میں بازار سے باقی اشیاء خرید لوں، واپسی پر تمہیں اجرت دیتا ہوں۔ قصاب نے گوشت بنایا اور مرغی والے کا انتظار کرنے لگا، مگر اس کے آنے سے قبل قاضی الوقت تشریف لائے اور قصاب سے کہا، بھائی مہمان آئے ہیں، گوشت دو۔ قصاب بولا، جناب گوشت تو ختم ہو چکا، مگر قاضی کی نگاہ اس مرغی کے گوشت پر پڑی اور کہا، یہ کیوں نہیں مجھے فروخت کرتے؟ قصاب بولا، جناب یہ امانت ہے، ابھی وہ شخص آتا ہی ہوگا۔ قاضی کہنے لگا، اگر تم مجھے یہ گوشت دے دو تو میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ قصاب بولا، جناب مگر مرغی کے مالک کو کیا کہوں گا؟ قاضی بولا، اسے کہنا کہ مرغی زندہ ہوئی اور اڑ گئی، اور اگر وہ نہ مانے تو مقدمہ میری عدالت میں لے آنا، فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ غرض یہ کہ قصاب نے قاضی کو خوش کر کے خیانت کر ہی لی۔ مرغی والا واپس پلٹا اور گوشت کا مطالبہ کیا۔ صاحب بولا، وہ تو معجزہ ہو گیا، مرغی ذبح ہونے کے بعد پھر زندہ ہوئی اور اڑ گئی۔ اس پر کافی تکرار ہوئی، پھر خوب ہاتھا پائی شروع ہو گئی، جو کہ ایک ہمسایہ یہودی لڑائی ختم کرانے کے لیے درمیان میں ٹپکا، مگر قصاب کے شدید مکے کی وجہ سے یہودی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب ملزم قصاب اور مقدمے دو ہو گئے۔ طے یہ پایا کہ قاضی سے چل کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب مرغی والے کا دعویٰ یہ تھا کہ خیانت کے بدلے قصاب کو کوڑے مارے جائیں، اور یہودی کا مقدمہ یہ تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہی لوں گا۔ قصاب کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جایا جا رہا تھا کہ قصاب یہ سوچ کر دل برداشتہ ہو گیا کہ قاضی نے صرف مرغی خیانت سے بری کرنے کی ذمہ داری لی ہے، میری آنکھ ضائع ہونے سے مجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ مایوس ہو کر اس نے مرغی والے اور یہودی سے فرار ہو کر مسجد میں داخل ہو گیا اور مینار پر چڑھ گیا کہ چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے۔ قصاب نے چھلانگ لگائی تو نیچے ایک 100 سالہ ضعیف بابا تھا، اس پر آ گرا، نتیجتاً بابا فوت ہو گیا۔ قصاب صحیح سلامت رہا۔ اب بابے کے 2 بیٹوں نے قصاب پر اپنے والد کا قتل ڈال دیا، اور تینوں مدعی پارٹیاں قصاب کو حراست میں لے کر قاضی کے ہاں پیش ہو گئی۔ قاضی نے جب داستان سنی تو ایک لمبی سانس بھری کہ ایک مرغی ہضم کرنے کی خاطر اب قصاب کو بری کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ سوچ بچار کے بعد کہا کہ سب خاموش ہو جاؤ، پہلے قتل کے مدعی پیش ہوں۔ بابے کے بیٹے پیش ہوئے، حقائق بتا کر قصاص طلب کیا کہ قصاب کو سزائے موت دی جائے۔ قاضی فیصلہ سناتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مجھے بابے کی موت کا افسوس ہے، مگر یہ قتل خطا تھا، تو بس تم دونوں بھائیوں میں سے ایک مینار پر چڑھ جائے، نیچے قصاب کو کھڑا کر کے اس کے اوپر چھلانگ لگا دے، بالکل اسی طرح جیسے تمہارا والد مرا، قصاب کو بھی ویسی موت دی جائے۔ دونوں بھائی خوف زدہ ہو کر بولے، جناب یہ رسک ہم نہیں لے سکتے، ہم مقدمہ واپس لیتے ہیں۔ اب یہودی پیش ہوا اور کہا کہ وہ قصاب کی آنکھ لینا چاہتا ہے بدلے میں۔ قاضی فیصلہ سناتے ہوئے، ٹھیک ہے، غیر مسلم پر کسی بھی تعزیر کا آدھا قصاص ہے، پہلے مسلمان قصاب یہودی کی دوسری آنکھ بھی ضائع کرے گا، اور بعد میں یہودی مسلمان کی ایک آنکھ بطور قصاص لے سکتا ہے، اور یہی انصاف ہے۔ یہودی گھبرا کر بولا، جناب میں کسی طور بھی اپنی دوسری آنکھ ضائع نہیں کروا سکتا۔ قاضی بولا، تو پھر مقدمہ واپس لے لو۔ اسی طرح یہودی نے بھی اپنا مقدمہ واپس لے کر اپنی باقی دوسری آنکھ محفوظ کر لی۔ اب مرغی والا پیش ہوا اور کوڑوں کی درخواست کی کہ قصاب کہتا ہے کہ مرغی بعد از ذبح زندہ ہو کر اڑ گئی۔ قاضی بولا، تم بہت بخت انسان ہو، اللہ کے معجزات پر تمہیں یقین نہیں؟ اگر یقین کر لیتے تو نہ یہودی کی آنکھ ضائع ہوتی، نہ وہ 100 سالہ بابا فوت ہوتا، مگر تمہاری بے یقینی کی وجہ سے یہ 2 ظلم ہوئے۔ کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں کہ مرغی زندہ ہو سکتی ہے؟ اگر قصاب جھوٹا ہوتا تو وہ پہلے 2 سنگین مقدمات سے باعزت بری نہ ہوتا۔ یہی قصاب کی سچائی کی دلیل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنا مقدمہ واپس لے لو، ورنہ تمہاری وجہ سے پیدا ہونے والے فتنے کی سزا یہودی کی آنکھ
اور بابے کے قتل کا قصاص کیوں نہ تم ہی سے لیا جائے، کیونکہ قصاب تو بے قصور ہے۔ مرغی والا گھبرا کر بولا، جناب علی، بلا شبہ میری مرغی اڑ گئی تھی، میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں۔ قصاب کو باعزت بری کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کا نتیجہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی یا آپ کے امیروں کے ساتھ تعلقات ہیں تو دنیا کا کوئی بھی قانون آپ کو پکڑ نہیں سکتا۔ میرا فرض تھا بتانا تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ ایک سردار دکاندار سے بولا، ایک پیپسی کی بوتل کھول دو۔ اس نے کھول دی۔ ایک 7 اپ بھی کھول دو۔ اس نے کھول دی۔ ایک ڈیو بھی کھول دو۔ دکاندار غصے سے بولا، تجھے اور کتنی بوتلیں چاہیے، ایک بار ہی بتا دے۔ سردار معصومیت سے بولا، یار ہم کو بوتلیں پینے کا شوق نہیں، بس ٹھس ٹھس سننا اچھا لگتا ہے۔ محلے میں فائرنگ ہو رہی تھی تو سردار مچھردانی لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ کسی نے کہا، سردار جی آپ کو گولی لگ جائے گی۔ سردار بولا، اس میں سے مچھر نہیں گزر سکتا، گولی کیسے گزرے گی؟ ایک سردار جہاز میں بیٹھا تھا تو سردار نے پائلٹ کے کانوں پر ہیڈ فون لگے ہوئے دیکھے تو جا کر پائلٹ سے لڑنے لگا اور بولا، ٹکٹوں کے پیسے ہم سب نے دیے ہیں اور گانے تو کلہ ہی سنا جا رہا ہے۔ ایک پٹھان 2 سال بعد سعودیہ سے واپس آیا۔ بیوی نے فل میک اپ کیا ہوا تھا اور اپنے شوہر سے بولی، جانو میری عربی میں تعریف کرو۔ پٹھان بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، استغفر اللہ۔ ساہیوال میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا وزن 25 کلو گرام تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ 2 دن کے بعد وہ دوڑنے لگا اور 25 دن کے بعد اس کا وزن 50 کلو گرام ہو گیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے کیونکہ یہ بچہ بھینس کا تھا۔ غور سے پڑھنے کا شکریہ۔ ایک بادشاہ نے بہت کمزور سیکیورٹی گارڈ رکھا ہوا تھا۔ ایک دن بادشاہ دبئی کے شیخ سے ملنے گیا۔ شیخ نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہوں کے تو سیکیورٹی گارڈ باڈی بلڈر اور موٹے تازے ہوتے ہیں تاکہ جو کوئی بھی ان پر حملہ کرے وہ اس آدمی کو ختم کر دیں، لیکن آپ کا سیکیورٹی گارڈ اتنا کمزور کیوں ہے؟ بادشاہ بولا، شیخ صاحب انہاں دی دعا بڑی لگ دی ہے۔ ایک شادی شدہ شخص کے سر میں جوئیں پڑ گئیں تو اس نے بیگم کو بتایا۔ بیوی نے شوہر کے سر میں باریک کنگھی ماری تو درجن بھر جوئیں نکلیں، لیکن اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوا۔ بیگم نے اس کے بعد اپنے سر پر کنگھی ماری تو ایک بھی جوں نہ نکلی۔ اب بیگم 2 دن سے بھرپور تشویش کر رہی ہے کہ مجھے تو جوئیں ہیں ہی نہیں، تو بتائیں آپ کو جوئیں کس سے پڑی؟ پٹھان، آج ہمارا جمعے کا نماز قضا ہو گیا۔ دوست، وہ کیسے؟ پٹھان، ہم نماز کے لیے کھڑا ہوا تو امام صاحب بولا، اپنے اپنے موبائل بند کر لو۔ میرا موبائل گھر پر تھا، ہم بند کر کے آیا تو جماعت نکل گیا۔ ایک پٹھان شادی کی رات بڑا پریشان تھا کہ بیوی سے کیا بات کریں۔ آخر بہت سوچنے کے بعد بولا، تمہارے گھر والوں کو پتا ہے کہ تم رات ادھر رہو گی؟ لڑکا، کہاں ہو تم؟ لڑکی، پارٹی میں آئی ہوں۔ تم کہاں ہو؟ لڑکا، جس فوتگی پر تم بریانی کھا رہی ہو وہیں دیگ پر بیٹھا ہوں۔ بوٹی اور چاہیے تو مجھے بتانا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔